الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت اور رحمت والی راتوں میں ایک عظیم رات ایسی بھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور وہ عظیم رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ رات ہے۔ لیلۃ القدر، اس کا معنی اور مفہوم اس لیے بھی واضح ہے کیونکہ یہ رات باقی تمام راتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اور قدر کا ایک معنی تنگی بھی آتا ہے، تفسیر خازن کے اندر موجود ہے کہ قدر کا معنی تنگی بھی ہے۔ قدر کا معنی تنگی اس لیے ہے کیونکہ اس رات کے اندر فرشتوں کا اس قدر زمین پر نزول ہوتا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور پھر یہ برکتوں والی اور رحمتوں والی جو رات ہے لیلۃ القدر رات، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ رات طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ اور پھر اتنی برکتوں والی رات عطا کس لیے کی گئی ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کو یہ رات کس لیے عطا کی گئی ہے؟ ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھ کر حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ تو صحابہ کرام کو ان ہستیوں پر بڑا رشک آیا، تو رب کائنات نے جبریل امین کو حکم دیا۔ جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سابقہ امتوں کے 80 سال کی نیکیوں پر رشک کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو اس سے بہتر عطا فرمایا ہے۔ تو پھر جبریل امین نے لیلۃ القدر کی تلاوت، سورت کی تلاوت فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب اس سورہ کی تلاوت مبارک کو سنا تو حضور مسکرا پڑے۔ اور در منصور کے اندر موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کا یہ خاصہ ہے، یہ رات صرف اور صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کو عطا کی گئی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ رات عطا نہیں کی گئی تھی۔ اور پہلی امتوں کے اندر عابد اس شخص کو کہا جاتا تھا، عبادت گزار اس شخص کو کہا جاتا تھا جو 1000 مہینے تک جو عبادت کرتا تھا اسے عابد کہتے تھے، ورنہ ہر کسی کو وہ عابد بھی نہیں کہتے تھے۔ لیکن حضور کی امت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لیتا ہے اور اس رات میں عبادت کرنے کا اس کو ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ دیا جاتا ہے، تو پچھلے امتوں کے اندر 1000 مہینے عبادت کرنے کے بعد انہیں پھر عابد کا لقب ملتا تھا، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کا یہ خاصہ ہے، اور حضور کی امت پر یہ رب کا فضل اور احسان ہے کہ ایک رات میں عبادت کرو تو اس عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کے اندر جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ عرض کرتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر زمین پر نازل ہوتے ہیں
اور پھر ہر اس شخص کے لیے دعا فرماتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کسی بھی حال کے اندر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اور بعض صوفیان نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات کے اندر جب جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات کے اندر جبریل امین جب اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس سے رکت طاری ہو جاتی ہے، اس کی دل کی کیفیت کا انداز بدل جاتا ہے، تو وہ سمجھے کہ جبریل امین نے اس کے ساتھ مصافحہ کر لیا ہے۔ اور یہ رات لیلۃ القدر کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور لیلۃ القدر کی ان بابرکت راتوں کے اندر ہمیں بھی عبادت، ریاضت اور بندگی کر کے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔